کہ وسوسہ، خناس اور یہ ہمزاد کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ہمزاد ہے یہ جن ہے، کوئی کہتا ہے یہ شیطان جن ہے، کوئی کہتا ہے یہ شیاطین مخلوق ہے۔ آخر اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور ہم تک ہمارے بزرگوں سے کیا بات پہنچی ہے اس کے متعلق، اس کے بارے میں۔ ہمزاد، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ہمزاد کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمزاد کو ہم جگانا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ہمزاد جگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ہمزاد کو قابو کرنا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ہمزاد سے کام لینا چاہتے ہیں۔ مختلف پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو مختلف قسم کے ٹاپک ملیں گے اور مختلف قسم کے آپ کو اس میں طریقہ کار سمجھائے جاتے ہیں، طریقہ کار بتائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے باقاعدہ۔ لیکن جو لوگ بغیر اجازت کے ہمزاد کے عمل کرتے ہیں اور کوئی سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اگر کوئی ویڈیو دیکھ کے کوئی عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ رجت کا شکار ہوتا ہے اور اس کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے اس کو، کیونکہ ہمزاد کا عمل کرنا دوسرے عمل کرنے سے بہت مشکل ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمزاد کا عمل بہت مختصر سا ہوتا ہے، ہم اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وسوسہ و خناس کیا ہے اور کیوں اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ من شر الحاسد، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ یہ وسوسہ، یہ خناس کیا ہے جو ہمارے سینوں کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں حدیثوں سے ایک بات ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور اس شیطان، اس کا نام کیا ہے، اور جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ جو خناس کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ وہی خناس ہے جو شیطان، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ خناس کا اگر معنی ہم دیکھیں نا تو اس کے معنی بنتے ہیں دبکنے والا، یعنی کہ پیچھے ہٹنے والا۔ اور جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے نا اس کا نام ہے ملہم۔ اچھا، جو فرشتہ ملہم پیدا ہوتا ہے نا وہ اللہ رب العزت کا پیغام لے کر، یعنی کہ وہ اس کے حکم سے ہمارے دل میں جو بات پیدا کرتا ہے، جس کو ہم الہام کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ فرشتے کا کام ہوتا ہے اس پیغام کو انسان تک پہنچانے کا۔ اور جو خناس ہوتا ہے، یہ خناس ہمارے اندر ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور یہ وہی وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ جس سے ہمارے دل کے اندر گمراہی کا ڈر پیدا ہوتا ہے، یا ایک ایسا خدشہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم گمراہی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ وسوسے کے اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو وسوسے کے بیسیکلی جو معنی بنتے ہیں نا، ہلکی سی آہٹ، یعنی کہ ہلکی سی آہٹ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کسی کی چھنکار یا بالکل ہلکی سی آہٹ۔ شیطان ہمارے قلب پر باقاعدہ ہلکی سی آہٹ سے وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اور کوٹ کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جب شیطان انسان کے قلب کے قریب آتا ہے تو وہ اپنی سونڈ انسان کے قلب پہ رکھتا ہے، اور جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنی سونڈ کو اس کے قلب سے ہٹا لیتا ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ جو سونڈ ہوتی ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ ایک بلیک ڈاٹ سا لگا دیتی ہے، جو اس کی گمراہی اور اس کی برائیوں کا سبب بنتی ہے۔ وہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے باقاعدہ کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اتنا ساتھ ساتھ رہتا ہے کہ جب وہ مرتا ہے اور ہم تک پہنچے گا اس وقت جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے، جب وہ نامہ اعمال کو دیکھتا ہے پھر وہ اس شیطان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے
کہ تو میرا بدترین ساتھی نکلا. کیا یہ وہی حمزاد ہے؟ کیا یہ وہی خناس ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ اگر میں حمزاد کے بارے میں اگر آپ سے بات کرتا ہوں اور حمزاد کے بارے میں اگر میں گفتگو کرتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضور آپ یہ بتائیے کہ کیا جب آپ پیدا ہوئے تو یہ شیطان بھی آپ کے ساتھ پیدا ہوا تھا، یہ حمزاد بھی آپ کے ساتھ پیدا ہوا تھا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہاں یہ میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت کی قدرت سے یہ مجھ پر ایمان لے آیا تھا، اور اب یہ مجھے بھلائی کے علاوہ اور کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا. لیکن یہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی اسلام قبول کیا تھا، وہ ایمان لے کر آیا تھا جو اس نے بھلائی کا دعویٰ دیا تھا. باقی آپ کے علاوہ کبھی اور کسی کے متعلق ایسی گفتگو ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی. لیکن بزرگان دین نے اس میں بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں اس کو قابو میں کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اسی وسوسہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اسی حمزات کو لاگر کرنے کے لیے. اچھا اب یہ حمزات لاگر کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ وسوسہ ہمارے جسم سے اخراج کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ انہی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے سلوک کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تصوف کو آپ دیکھ لیں، آپ پورے روحانیت کے سفر کو دیکھ لیں. آپ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان کا سب سے پہلا سبق جو تھا نا وہ یہی تھا کہ آپ اپنی نفس کشی کریں، اللہ کا ذکر کریں. اور باقاعدہ طور پہ جب نفس کشی کرائی جاتی ہے، بزرگان دین اپنے شاگردوں کی، اپنے مریدوں کی جب تعلیم و تربیت کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پر ان کو اس چیز کی ترغیب دی جاتی ہے کہ اب وہ مختلف اقسام کے پرہیز کریں. اب جیسے اب بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے، کوئی شخص اللہ کی رضا کو پانا چاہتا ہے، اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جب وہ ذکر کرتا ہے نا تو اس ذکر کے دوران اس کو پرہیز کرایا جاتا ہے. اب پرہیز کی اہمیت اور پرہیز کی حقیقت کیا ہے؟ پرہیز ہمیں کیوں کروایا جاتا ہے؟ بیسیکلی پرہیز ہمیں اسی ہی لیے کروایا جاتا ہے کہ ہم جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں نا ہمارے اندر اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. یہ آج میڈیکل کی ریسرچ ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس میں جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. آج میڈیکل ریسرچ یہ بات کہتی ہے کہ آپ جیسا گوشت کھاتے ہیں آپ کے اندر ویسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ایک عمل کر رہے ہیں اور اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر سے جو خیالات فاسدہ ہے نا ہم نے سب سے پہلے اس کو ریموو کرنا ہے. اب جب تک ہمارے اندر سے خیالات فاسدہ ریموو نہیں ہوں گے، خیالات فاسدہ کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے، یقیناً ہم آگے کامیاب نہیں ہو سکتے. اب بزرگان دین جب یہ طریقہ کار سمجھاتے ہیں، پرہیز کرواتے ہیں، اور پرہیز کے ساتھ ساتھ بزرگان دین ان کو تعلیم و تربیت کرتے ہیں کہ برائی سے ان کو روکتے ہیں، گناہوں سے ان کو روکتے ہیں. جب اللہ کا ذکر جب کرتا ہے نا تو بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا تو وہ اللہ کا قرب کو پا لیتا ہے. یہی وہ حمزاد ہے جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اب حدیثوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیطان کو باقاعدہ زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. اب جب شیطان کو رمضان کے مہینے کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، تو کیا رمضان کے اندر گناہ نہیں ہوتے؟ کیا دوسرے معاملات میں نہیں ہوتے؟ وہ کیا معاملات ہیں؟ پھر جب شیطان کو جکڑ دیا گیا تو ہمارے اندر کے جو وسوسے ہیں، وہ یہ خناس ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، یہ حمزاد جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، پھر یہ ہمیں ورگلاتا ہے. اس وسوسے، اس خناس کا کام ہی انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جانا ہے. اچھا، اس خناس کا کام ہی آپ کے روزے کو خراب کرنا ہے، اس خناس کا کام ہی آپ کی عبادتوں میں خلل ڈالنا ہے، اس خناس کا کام ہی آپ کے اندر خیالات فاسدہ کو اور مزید بڑھانا ہے. جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، جب ہم پرہیز کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ لاغر ہو جاتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے. ہمارے اندر کی نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں نا وہ بالکل دھیمی پڑ جاتی ہیں، لاغر ہو جاتی ہیں. جیسے ایک شخص بڑا لاغر سا بیمار سا ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک شخص صحت مند
تندرست ہو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بزرگان دین جب پرہیز فرماتے ہیں، کرواتے ہیں، اور جب روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں، رمضان میں تو تمہارے رب نے حکم دیا ہے، اور جب انسان کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کھانا کم کر دو۔ اچھا، اب یہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو اپنے قابو میں کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس خناس کو ہم اپنے اندر سے کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ اس نیگیٹیوٹی کو ہم کس طرح اس ماہ رمضان میں ہم اپنے قابو کر سکتے ہیں؟ قابو تو خیر نہیں کر سکتے، لیکن آپ حد الامکان کر کے اس کے ان جالوں سے بچ جاتے ہیں، ان چالوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ جو خیال دفاع زدہ آپ کو بڑھاتے ہیں آپ کے اندر۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کم کھانا، کم سونا اور کم لوگوں میں ملنا، اس سے انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، کم کھانے سے مراد آپ جتنا کم کھائیں گے، آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اتنا استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کے قلب کو ایک تقویت ملے گی۔ یہ نہیں کہ کم کھاؤ اور ذکر چھوڑ دو، آئی بات سمجھ میں، روزہ رکھ لو اور سو جاؤ، یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ کم کھانے سے مراد یہ کہ آپ اتنی ہی خوراک لیں جتنے آپ کے جسم کو ضرورت ہے، جس سے آپ کا جسم قائم ہے، آپ کی توانائی قائم ہے، آپ کی فورس قائم ہے، کہ جس سے آپ دوسرے دن کا روزہ رکھ سکیں۔ اب ایسا بھی نہیں کہ کم کھانا کریں تو آپ اس کو اتنا ہی کم کر دیں کہ دوسرے دن روزہ رکھنے میں آپ کو پریشانی ہو۔ ہر چیز میانہ راوی سے اگر آپ اختیار کریں گے نا تو یقیناً آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا، کم کھانا اور کم سونا، اور کم سونے سے مراد بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کم سوتا ہے نا اور زیادہ جب ذکر میں رہتا ہے تو انسان کا قلب بیدار رہتا ہے۔ اور کم لوگوں سے ملنا اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان جتنے لوگوں سے ملتا ہے نا، اس کے اندر جب وہ گفتگو رہتی ہے تو اس کا اثر اس کے قلب اور اس کے دماغ پر ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اب آپ جتنے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کی جو بھی صحبت ہے، آپ کی جو بھی گیدرنگ ہے، آپ جتنے بھی لوگوں سے ملتے ہیں، آپ الگ الگ لوگوں سے ملیں گے تو آپ الگ الگ ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ اب آپ جتنے الگ الگ ٹاپک پہ گفتگو کریں گے اتنا آپ کے دماغ کے اندر انتشار پیدا ہوگا، اور جب آپ ایک محتاط ہو جائیں گے، ضرورت کے تحت ملیں گے، تو یقیناً آپ کے دماغ میں انتشار نہیں ہوگا، اور پھر آپ جو پریکٹس کرتے ہیں، جو آپ عبادت کرتے ہیں، جو آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس میں پھر آپ کو ایک محویت سی محسوس ہوگی، آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا، آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، آپ کو ہر چیز میں سکون ہوگا۔ ہم جب ہمارے پیر و مرشد میاں حضور جب ہمیں ریاضت کر ہماری جب تربیت فرما رہے ہیں، جب ہماری تربیت کرتے تھے، ہماری تربیت کرتے ہیں، تو سب سے پہلا ان کا سبق یہی ہوتا ہے کہ کوشش کرو اپنی بات پہ آج بھی قائم و دائم رہو۔ یہ سبق تمہارا پہلا اور آخری دن کا سبق ہے کہ تم نے کم کھانا ہے، کم پینا ہے، کم سونا ہے، اور کم لوگوں سے میل جول رکھنا ہے۔ میری صحت دیکھ کے آپ کو لگتا ہوگا کہ میں کتنا کم کھاتا ہوں، تو یہ وہی پریکٹس تھی، یہ وہی ہمارے بزرگوں کی تربیت تھی جو آج تک ہماری خوراک کم ہے۔ آپ کی خوراک جتنی کم ہوگی آپ اتنا ہی ذکر میں مشغول ہوں گے، اور آپ کو ایک عبادت میں ایک سرور اور ایک کیفیت اور ایک مزہ آئے گا۔ اب ہم ذات کو ہم جگانے کی اگر بات کرتے ہیں تو زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں عملیات بھر مار پڑے ہوتے ہیں لوگوں پہ۔ آپ لوگ ہرگز ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جس سے آپ کو لگتا ہو کہ آپ ہمزاد کو قابو کر سکتے ہیں، آپ ہمزاد کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ ہمزاد کا عمل کر سکتے ہیں۔ ایسا آپ ہرگز نہ سوچیں، کیونکہ ہمزاد کے عمل کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے نا تو یہ آپ کو بخشتا نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی مہلت نہیں دیتا۔ ہمزاد کو جگانے کا عمل بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے عملیات کے سفر میں مشغول ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی جو تربیت میں کر رہا ہوں نا، آپ لوگوں کی پریکٹس جو میں کروا رہا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کو جب میں ایک ایسے سفر پہ لے کے چل رہا ہوں نا، تو آپ اس رستے سے جب گزر رہے ہیں نا تو یہ ساری منزلیں آپ کی باقاعدہ طور پہ طے ہو رہی ہیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں، سب سے پہلا پریکٹس آپ کی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے اندر وسوسہ پیدا نہ ہو، آپ کے اندر خیال نہ آئے، آپ یکسوئی حاصل کریں، آپ اپنے دماغ کو ایک جگہ لے کر آئیں۔ یہ ہمارا پہلا سبق ہے نا، پہلی ابتدا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے جب
ہماری کانسنٹریشن ایک جگہ پر آ جائے گی, ایک لیول پر آ جائے گی, خیالات فاسدہ ہمارے اندر کم ہو جائیں گے, تو ہمارے اندر ایک روحانیت سی پیدا ہونے لگے گی. اور جب روحانیت سی ہمارے اندر پیدا ہونے لگے گی تو یقیناً ہم کامیابی کا سفر آگے آسانی کے ساتھ طے کر لیں گے. اب آپ پہلے ہی پڑھنے شروع کر دیں اور آپ اس چیز پہ پریکٹس نہ کریں, اور وہی خیالات وسوسے آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں, آپ کو پڑھنے کا ثواب تو ملے گا, لیکن آپ کو اس کی معرفت تو نہیں ہوئی, آپ کو اس کا حقیقت کا تو نہیں آپ کے سامنے ظاہر ہوئی کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی معرفت کیا ہے, اس کی روحانیت کیا ہے. جب آپ اس ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ روحانیت ہے کیا, روحانیت کا مقام کیا ہے. پھر آپ کو حمزات کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود ہی حمزات اتنا لاگر ہو جائے گا, اتنا لاگر ہو جائے گا, اتنا لاگر ہو جائے گا کہ آپ اسے بھی آسانی کے ساتھ اپنے اس کو قابو میں کر سکتے ہیں. آپ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ 40 دن کا عمل کر لیں گے, 20 دن کا عمل کر لیں گے, 3 دن کا عمل کر لیں گے, حمزات آپ کے قابو ہو جائے گا؟ نہیں. سب سے پہلا عمل آپ نے اپنے آپ کو قابو کرنا ہے. جس دن ہم نے اپنے آپ کو قابو کر لیا نا, اس دن دنیا کی ہر شے کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم ہر شے کو ہم حاصل کر سکتے ہیں, ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جب تک ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. اپنے آپ کو کنٹرول کرنے سے مطلب کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر اس شے سے دور کر لیا, ہر اس برائی سے دور کر لیا جو ہمارے اندر اندھیرا پیدا کرتی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ اگر آپ عمل نہ بھی کرتے ہیں نا, اور اگر آپ اس روحانی سفر پہ نہیں بھی ہیں نا, تو آپ بزرگوں کی محفلوں میں جایا کرو, آپ اللہ کا ذکر کیا کرو. اور جب اللہ کا ذکر آپ کرو گے نا تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی آپ کے اندر, اور یہی کیفیت آپ کو آپ کے منزل مقصود تک پہنچا دے گی. لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میں آپ لوگوں سے پھر کہتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے, کس طرح کام کرنا چاہیے, اور کس طرح اپنے سفر کو طے کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وسوسہ اور خناس کے بارے میں آپ لوگوں کی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ خناس کیا ہے. اور حمزات جو ہے نا, یہ وہی حمزات ہے جس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. کہ جو جن کو آپ فرماتے ہیں نا, کیا فرماتے ہیں کہ آپ یہ حمزات ہے, اسی سے آپ منسوب کرتے ہیں. کون؟ امام غزالی. آپ فرماتے ہیں باقاعدہ اس کے بارے میں. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خناس ہی حمزات ہے. خناس, اچھا اس خناس کی آپ کو ہسٹری پتہ ہے؟ ہسٹری کیا ہے خناس کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہسٹری کیا ہے خناس کی. حضرت آدم علیہ السلام جب آپ دنیا میں آپ کو اتارا گیا, اور آپ جب اماں حوا کے ساتھ اس دنیا میں آئے اور اپنی ایک زندگی بسر کر رہے تھے, تو شیطان بھی اسی دنیا میں موجود تھا. تو شیطان نے یہ چاہا کہ میں ان کو کسی طرح گمراہ کروں, میں کسی طرح کوئی ایک اچھا یہ بڑے بزرگوں سے منقول ہے یہ واقعہ, بڑے بزرگ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ واقعہ, کہ اس شیطان نے یہ چاہا کہ میں اپنی اولاد کو جو نا کس طرح ابن آدم کی اولاد کے اندر ضم کروں, کہ کس طرح ابن اولاد کے آدم کے اندر یہ ہو. تو شیطان نے اپنے ہر حربے اپنائے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر, لیکن اس کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن ہوا یہ کہ شیطان نے اپنے ہی بچے کو ایک بکری کی صورت میں بنایا اور اماں حوا کے پاس آیا اور کہا اماں حوا کہ آپ اس بکری کے بچے کو اپنے پاس رکھ لیں, میں شام تک آؤں گا, میں پھر اس بچے کو لے جاؤں گا. اور جب شام میں حضرت آدم علیہ السلام آئے, حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا سے پوچھا یہ بکری کا بچہ کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان آیا تھا, اس نے رکھوا گیا, آپ کو غصہ آیا, آپ نے اس کو کاٹا, ذبح کر کے اس کو پھینک دیا. پھر دوسرے دن جب شیطان آیا تو شیطان نے کہا کہ کیا معاملہ رہا؟ تو اس نے کہا کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا, آدم علیہ السلام آئے اور آپ بڑے جلال اور غصے میں آئے, آپ نے اس کو کاٹ کے باہر پھینک دیا. تو شیطان نے کہا اچھا یہ پھر دوبارہ میں بکری کا بچہ آپ کو دیتا ہوں, آپ اس کو اپنے پاس رکھیں. تو حضرت آدم علیہ السلام دوبارہ آئے, پھر دوبارہ دیکھا, پھر آپ کو غصہ آیا, آپ نے کیا کرا, اس کو کاٹا, ذبح کیا, ذبح کر کے آپ دونوں نے کھا لیا. جب آپ دونوں نے کھا لیا, آپ نے کہا اب یہ بلائے, کہ کیسے بلاتا ہے یہ شیطان. تو جب شیطان آیا, شیطان نے پوچھا
حضرت آدم اپنے اماں حوا سے کہ کہاں ہے میرا بچہ، تو اماں حوا نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، آپ نے کاٹا اور اس کو پکا کر کھا لیا۔ تو شیطان یہ کہتا تھا کہ میں یہی تو چاہتا تھا کہ میری اولاد اب ابن آدم کی اولاد میں منتقل ہو جائے۔ اللہ کا ایک ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ واقعہ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ یہ تھی اس ہمزاد کی حقیقت کہ جو ہمزاد انسان کے جسم کے اندر داخل ہوا۔ پھر جب آدم کی پیدائش ہوتی ہے، جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہی شیطان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہی ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمزاد کے بارے میں آپ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے۔ تو اب ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے یہاں پہ یہ مکمل ہوتا ہے۔